پچھلے جمعے تو پچھلے جمعے تو جتھے میں اپنی گفتگو ختم کیتا سی اج پھر اس حصے تو شروع کرانگا کیونکہ ایک تفصیل دے نال ایک موضوع چل رہا ہے کہ میرے نبی پاک دی ولادت سرکار دا بچپن پھر اسی طرح میرے نبی دی پوری آیات طیبہ دے حوالے نال میں ایک تفصیل دے نال ایک موضوع نو لے کے چلے آواں اور آج بھی اسی موضوع لے کے میں انشاءاللہ پھر تفصیل دے نال اپنی گفتگو شروع کراں میں جن الفاظات اپنی گفتگو اختتام پذیر کیتا سی او الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار مدینہ آپ تے گھر دوبارہ آئے جدو حضرت حلیمہ سرکار مدینہ دی عمر 2 سال ہوئی نا تے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ دے گھر دین واسطے حضور گئیاں تے دل وچ حضور دی جدائی برداشت کرن دی طاقت نہیں سی دل ایک کہندا سی کہ میں کاش اللہ تعالیٰ اور لمحات عطا فرمائے کہ سرکار میرے گھر رہن تے آپ حضور دی بارگاہ میرے نبی پاک دی ماں دی بارگاہ سرکار مدینہ لے کے میرے نبی دی ماں دی بارگاہ جو حاضر ہوئیاں تے جا کے آپ نے حضرت آمنہ عرض کی تھی کہ 2 سال دا پیریڈ پورا ہو گیا ہے لیکن اگر تواڈی اجازت ہوئے تے میں سرکار نو چند دنوں واسطے میں مزید سرکار دی خدمت کر لواں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے اجازت دے چھڑی حضرت حلیمہ خوش ہو گئی تسی ویکھو نا میں ایک مثال دیا تسی مدینہ شریف جاؤ سرکار دی بارگاہ توڑے 10 دن دا رہن دا ویزا ہوئے تے بندے نو پتہ لگے صالح محمد صاحب ناصر صاحب کے 5 دن اور مل گئے تے بندے دی جان ہی جان آ جائے گی سانو اتھے رہن واسطے 5-4 دن مل جان تے اسی خوش ہو جائیں گے تے جنو سرکار چند دنوں واسطے مل جائے پھر اس حلیمہ دی خوشی دا اندازہ کون لائے گا آپ حضور نو لے کے گھر گئیاں آپ دی بیٹی شیمہ بھی خوش اور پورے گھر دے اندر باہر آ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے کہ سرکار مدینہ پھر ساڑھے گھر آئے ساڑھے گھر دے اندر خوشی دی لہر دوڑے کیوں نہ خوشی دی لہر دوڑے کہ جس نو پہلے 2 سال خدمت دا موقع نصیب ہویا پھر مزید اللہ نے کرم فرمایا تے حضرت حلیمہ سعدیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھنا کئی لوگ کہنے نے کہ حلیمہ نے میرے نبی نو پالیا نا میرے نبی نے حلیمہ نو پالیا تسی کو وہ کہ کس طرح حلیمہ دے گھر پہلے کچھ نہیں سی جب حضور آئے تے فرمایا میرے گھر نہ دودھ مقدہ سی حلیمہ فرماندی نے میرے گھر خوشحالی آ گئی میرے ڈیوے تیل نہیں سی جب آمنہ دا لال آیا میں کدی تیل پایا ہی نہیں سی ڈیوے سے ان ویکو کتنا کچھ حلیمہ نو اللہ نے حضور دے صدقے عطا کیتا تے پتہ لگیا حلیمہ نے میرے مصطفیٰ نو نہیں میرے مصطفیٰ نے حلیمہ نو پایا اور پھر جتنیاں دائیاں میرے نبی نے تقریباً 14 میرے نبی دی ردائی ماما نے 14 کہ جنہاں دا میرے نبی نے دودھ نوش فرمایا
اور اللہ دا انہاں تے کرم کی ہویا 14 مسلمان ہو جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا وہ 14 دائیاں مصطفیٰ دیاں صحابیاں بن گئی اچھا پھر حلیمہ فرماندیاں نے چند دن گزرے جدو میں محمد نے دوبارہ لے کے آئی تے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ردائی بھائی دے نال میرے گھر دی پچھلی سائیڈ تے بکریاں چران گئے توجہ نال سننا سرکار بکریاں چران گئے تے میرے نبی پاک دے ردائی بھائی دوڑدا گھر آیا حضرت حلیمہ فرمایا کی گل ہے آکھیا اماں میں گھر دی پچھلی سائیڈ تے اپنے ویر محمد نال گیا تے میں کی ویکھیا کہ 2 بندے آئے نے دو بندے انہاں میرے قریشی بھائی نو زمین تے لٹایا زمین تے لٹا کے اینج انگلی نال انہاں سینہ چاک اور سینہ چاک کر کے بچوں کو شے کڈیے تے میں گھر نسیا حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں اور میرا خامن حارث اسی اپنے گھر دی پچھلی سائیڈ تے گئے تے سرکار کھڑے ماشاءاللہ سلام اونچی بولو نا سبحان اللہ سرکار کھڑے نے حلیمہ فرماندیاں نے میں حیران میرا پتر کہہ رہا ہے کہ سرکار لیٹے نے کسی کوئی سینہ چاک کر کے شے کڈی تے بالکل سینہ بالکل ٹھیک ہے سرکار کھڑے نے حلیمہ فرمایا اسی نیڑے گئے اسی آکھیا کی بنے ہیں میرا پتر گھر دوڑدا آکے خبر دے رہا ہے کہ تانوں کسی زمین تے لٹایا ہے تہاڈا سینہ چاک کیتا ہے کی ہویا ہے حضور نے فرمایا میرا بھرا ٹھیک کہہ رہا ہے 2 بندے آئے کپڑے انہاں دے چٹے رنگ دے سن اور او آکے انہاں میں زمین تے لٹا کے انہاں انگلی نال میرے سینے نو چاک کیتا او فرشتے سن یاد رکھنا انہاں میرے سینے نو انگلی نال اچھا اتھے کوئی ڈاکٹر اپریشن کرے تے او لوہے دے اوزار استعمال کرے گا پھر اپریشن تو بعد ٹانکے لائے گا پھر ٹانکے کھلن گے جدو پکے ہون گے مہینے بعد جدو بھی کھلن گے پھر بندہ ٹھیک ہوندا ہے ہن میرے مصطفیٰ جی توجہ رکھنا شان کی ہے کہ او فرشتے سن انہاں مصطفیٰ نو زمین تے لٹایا زمین تے لٹا کے انگلی نال سینہ چاک کیتا سینہ چاک کر کے توجہ رکھنا حضور فرمایا انہاں میرے سینے وچوں کچھ چیز کٹ کے باہر کڈی ہن توجہ رکھی میرے ول اے سرکار دا شک صدر میرے نبی پاک دا شک صدر سرکار دا بچپن ہی ہو گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں وہ جڑی شے کڈی سی پتہ کی جڑا شیطانی وسوسہ ہے نا دل دے اندر اللہ نے او چیز ہی کر دتی کہ میرے یار نو شیطانی وسوسہ آوے اچھا پھر وہ چیز نکال دیتی گئی میرے نبی نے فرمایا پھر انہیں انگلی دے اشارے نال چیز کٹ کے میرے نبی نے فرمایا میرے سینے نو سی دیتا اچھا کوئی ٹانکے نہیں لگے انگلی دے اشارے نال سینہ چاک ہویا ماشاءاللہ انگلی دے اشارے نال سینہ چاک ہویا پھر دوبارہ میرے سینے نو سی دیتا گیا حلیمہ فرماندیاں نے میں اور میرا خامد لے کے محمد نو گھر گئیاں اسی جدو گھر پہنچے میں میرے خامد مشورہ کیتا لگدا ہے انہوں کوئی سائے دا اثر ہے اسیب دا اثر ہے آمنہ نو جا کے محمد واپس لٹا دینے ہیں کدھرے کوئی مسئلہ نہ بن جائے اور کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوئے کہ میں حضرت آمنہ دے سامنے شرمندہ ہو جاواں حضرت حلیمہ آمنہ دی بارگاہ چاہیاں کہ لگدا ہے تواڈے اس بیٹے نو توجہ رکھنا میرے وال کوئی مسئلہ ہے کوئی سائے دا مسئلہ ہے پوری گل سنائی حضرت آمنہ فرمایا تسی جدو واپس کرن آئے سو تے اودو تسی منت کر کے دوبارہ لے گئے کہ 2 سال ہو گئے نے تے محمد نو کچھ عرصہ اور رکھ لیں گے اودو منتہ کر کے لے گئے ہو ہن دین آ گئے ہو حلیمہ نے پوری گل سنائی کہ وجہ اے بنی کوئی 2 بندے آئے نے انہاں زمین تے محمد نو لٹایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں میرا سینہ چاک کیتا ہے سینہ چاک کر کے تو چیز کڈی کٹ کے میرا سینہ سی دیتا ہے میرے مصطفیٰ دی ماں نے بابا انور بڑا پیارا جواب دیتا ہے فرمایا یاد رکھنا
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਸੇਬ ਦਾ ਮਸਲਾ نہیں بن سکتا، شیطان میرے محمد کے قریب نہیں آ سکتا۔ آئیے حضرت آمنہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضرت آمنہ دی دوبارہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ میں بڑی تفصیل نال بیان کراں گا۔ میرے نبی پاک دی ماں آپ میرے نبی نے ننہال لے کے گئیاں مدینہ شریف، میرے سرکار دا ننہال سی، واپسی تے حضرت آمنہ دا ابواد مقام تے وصال ہو گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں دی قبر مبارکہ اپنے ہتھاں نال کھودی، اور سرکار دی عمر مبارکہ تقریباً 6 سال سرکار نے اپنے نکے ہاتھاں نال ماں دی قبر بنائی۔ اے جنازے دا حکم تے جدوں سرکار ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، پھر جنازے دا حکم آیا ہے۔ میرے نبی پاک نے اپنی ماں دی قبر کھودی اور خود میرے نبی نے اپنی ماں نو قبر دے اندر اتاریا، اور میرے نبی پاک دے نال حضرت ام ایمن سن۔ پھر اپنی ماں نو مزار اتار کے ابوا دے مقام تے سرکار واپس مکہ شریف پہنچے۔ اتے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی دے دادا جان نے، آپ نے ویکھیا کہ آمنہ نال نہیں، صرف ام ایمن اور سرکار نے حضرت عبد المطلب نے پوچھیا آمنہ کتھے نے؟ تے میرے مصطفیٰ دے سرکار روکا۔ حضرت ام ایمن نے پوری گل سنائی کہ اس طرح واپس آ رہے سا، رستے تے آپ بیمار ہو گئیاں، ابوا دے مقام تے انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نکے قبر کھود کے اپنی ماں نو قبر دے اندر اتار کے مٹی پا کے اسی واپس آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے میرے محمد نو سینے لا لیا، فرمایا بیٹا میں تیرا دادا بھی ہاں، تیرا باپ بھی۔ میرے نبی پاک دے بڑے ناز اٹھائے، کدی پڑھ کے میں تنو حضور دی اگر بچپن دی گلہ سنان لگا تے پتہ نہیں کتنے جمعے آن گئے، لیکن گلہ مکنیاں نہیں۔ حضرت عبد المطلب آپ دے اور بھی بیٹے سن، توجہ رکھنا میرے وال، اور کسے پتر دی جرت نہیں سی ہوندی آپ اگے کوئی بولے، آپ دے نیڑے کوئی آکے گل کرے، آپ دے برابر کوئی بوے۔ اللہ تعالیٰ دے گھر دے سین اچ بیت اللہ شریف دے قریب جا کے آپ بیٹھ دے سن، کعبے دی زیارت کر دے سن، توجہ رکھنا میرے وال۔ تے آپ دے پیچھے آپ دے اولاد دی بہن دی جگہ ہوندی سی، تے جدوں میرے نبی پاک دوڑ دے آئے نا تے حضرت عبد المطلب دے پترا نے میرے نبی نے روکن دی کوشش کی تھی کہ ایتھے بہ جو اگے نہیں جانا۔ حضرت عبد المطلب نے ویکھیا، فرمایا گل سن لو، تواڈے وچ تے وچ بڑا فرق ہے۔ بولو یار تھوڑا جا تو آڈے ویچتے دیچ بڑا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار جن نے میرے محمد نو روکیا۔ اے ویکو یار جدہ بچپن ایسا ہے، بچپن وچی اللہ نے مصطفیٰ نو شانہ عطا فرمایا خبردار میرے محمد نو روکیا، جتے میرے محمد دا دل کرے اتھے بوے بھامے میرے اگے بوے بھامے میرے نال بوے۔ انہاں دی ایک دوسری توجہ پتران دی باپ دے پیچھے بیٹھنا، اگے جان دی جرت نہیں سی۔ میرے نبی پاک حضرت عبد المطلب دے نال بیٹھتے سن۔ دوستانے گرامی کیڑی کیڑی سرکار دی گل سنا میں آئیے میرے نبی پاک اپنے دادا جان دی کفالت دے اندر، اور جس وقت میرے نبی پاک دی عمر ہو گئی 8 سال، میں ایک جمعہ بیان کیتا سی، کہیں دوست نہیں سن کہ تہاڈا میرا بچہ جیڑا سال وچ پلدا پھولدا ہے، اللہ دے نبی چ فرق ہے وے جڑے کلمے پڑھ کے نبی ساڈے ورگا ہے۔ توجہ نال میری سننا گل، سال ہی تہاڈا میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے اور جوانی دی طرف جا رہا ہے، بچپن تو سٹارٹ ہوندے ہیں جوانی دی طرف، اور نبی تے امتی چ فرق کی ہے۔ تسی سال وچ بڑے ہوو گے نا، اللہ دا نبی ایک مہینے اتنا ہوئے گا جتنا تسی سال وچ بڑھتے۔
اور پھر اگلی گل نہیں سمجھا دے ہیں جتنا تسی مہینے وچ بڑھ دے ہو نا اللہ دا نبی ہفتے چ اتنا بڑا ہوندہ جتنا تسی ہفتے چ بڑا ہوندے ہو اللہ دا نبی ایک دن وچ اتنا بڑا ہوندہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر 8 سال ہوئی تے حضرت عبد المطلب آپ دے وصال دا ویلا قریب آیا آپ نے میرے نبی پاک نو بلایا آپ نے حضرت ابو طالب نو بلایا بلا کے آکھیا کہ میری زندگی دا پتہ نہیں اور میرے وصال تو بعد میرے پتر محمد دی کفالت تیرے سرکار دی عمر 8 سال ہوئی تے حضرت عبد المطلب دا وصال تے حضور کی دی کفالت اندر آئے جناب ابو طالب دی کفالت دے جدو سرکار آئے ابو طالب آپ دی مالی جڑی حالت سی وہ بہتر نہیں سی بڑے غریب سن بڑے کمزور سن اور آپ نے جناب حضور دی خدمت دا حق ادا کرتا سنو گے نا ناصر صاحب کیسر صاحب تھوڑا ایمان تازہ ہوئے گا اگلیاں گلہ بڑی سنن والی تسی اگر حضور دے بچپن دیا گلہ سنو گے یقین کرو تھوڑا عقیدہ مضبوط ہوئے گا کہ جس نبی دا کلمہ ایسا پڑھے ہے سرکار دا بچپن ایڈا سونا ہے تے مصطفیٰ دی پھر جوانی کی نسل یہ میرے مصطفیٰ دی جوانی ایڈی سونی ہے پھر میرے مصطفیٰ دا بڑھاپا کتنا حسینہ ہوئے گا حضور دی 63 سالہ زندگی ہے لیکن اج تک مولویوں نے تو بس شرک دے فتوے لائے اے مشرک ہو گیا درود پڑھے مشرک ہو گیا میلاد منائے مشرک ہو گیا انہوں مشرک دی تعریف دا نہیں پتا کہ مشرک ہوندہ کون ہے کل میری توجہ نہ سننا میرے نبی دے غلاموں خوش نصیب لوگوں کہ تسی اذان اول نال آکے میرے بیان سن کے اپنے سینے محفوظ کر دے اور جمعہ الحمدللہ مومنہ واسطے عید دا دن نے پر تسی اس جمعے نو صحیح طریقے دے نال آکے منا رہے ہو عید نو منا رہے ہو سرکار کا ذکر بھی سنو گے اور جمعے دی نماز بھی پڑھو گے آئیے حضرت عبد المطلب نے جناب ابو طالب نے بلایا میرے مصطفیٰ دی کفالت آپ دے ذمہ لائی اور آپ نے مصطفیٰ دی خدمت دا حق ادا کر دیتا اور آپ اپنے بچیاں نالوں بھی ود کے میرے مصطفیٰ نال پیار کرتے ماشاءاللہ اسلامت رہیں سرکار نال آپ محبت کرتے سن اپنی اولاد تو ود کے بلکہ آپ فرمانے میرے بچیاں تے آمنہ دے لال وچ فرق کی اے سن میں نہیں کہہ رہے جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں تے کلمہ پڑھ کے سجیو کھبیو ٹپ ٹپ کے مولوی صاحب کہنے نے کہ نبی ساڑھے ورگ ہے جناب ابو طالب اج حضور نے اعلان نبوت نہیں کیتا یار اسی تے اعلان نبوت تو بعد سرکار کی شانہ بیان کر دیا نا کہ سرکار دی ولادت تو بلکہ نہیں حضور آئے نہیں کہ سرکار دے چرچے پہلے سے کونا میں ذرا گل روک کے گل سمجھا دیا حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ میرے نبی دا نور پاک پشتن پاک رحمت آدم علیہ السلام دی کانڈ وچ حضور دا نور آیا نا تے لوگ پیچھے عرض کی میرے اللہ دنیا میرے پیچھے کیوں ہیں اللہ فرمایا تیری کانڈ وچ میرے مصطفیٰ دا نور ہے لوگ اس کانڈ دی زیارت کر رہے ہیں توجہ رکھ اور پھر ان نور پیشانی چاہ گیا جدو پیشانی چاہیا لوگ سامنے کھلو جائے میرے اللہ اس سامنے کیوں نے فرمایا تیری پیشانی چ میرے یار دا نور چمک رہے اے سارے تنو دیکھ رہے نے عرض کیتی میرے اللہ ہن کوئی مہربانی میرے تے بھی کر میں بھی تیرے یار دے نور نو ویکھاں اللہ نے آپ دے انگوٹھے وچ میرے مصطفیٰ دا نور منتقل کیتا توجہ رکھ جڑے کئی ہوندے نا پیر ایسے کوئی بچہ گم جائے کوئی مسئلہ بن جائے تے انہاں نے بچہ لے آؤ نابالغ انگوٹھے وچ پوری ویڈیو چلدی پتہ نہیں کی سسٹم ہے مینوں اس چیز دا نہیں پتہ بس سمجھان واسطے گل کر رہے ہیں ہاں صالح محمد نوں سمجھ آئیے آدم علیہ السلام دے انگوٹھے وچ حضور دا نور آیا جدوں حضور دا نور آیا آپ انج ویکھن تے انگوٹھا چم کے اکھاں نال اوے تے پتہ لگیا انگوٹھا اکھاں نال لا کے چمنا ساڈے ابے دی سنت ہے ساڑھے ابے دی سنت ہے پھر آدم و حوا دا نکاح ہویا تے ساڑھی اماں کیا میرا حق مہر دے
اجے دو ہی نے تیجا بندہ ہی کوئی نہیں اجے تے بابا انور تسی تے اسی آئے ہی نہیں اجے تے کوئی جمعہ ہی نہیں نکاح ہویا ہے تے اماں کیا میرا حق مہر اور ساڑھے ابا جی عرض کی میرے اللہ حق مہر منگ دیئے تے لکھن والے اشرف علی تھانوی دیوبند نے اللہ فرمایا 20 باری میرے یار تے درود پڑھ او درود پڑھ کے حوا نو حق مہر دے پتہ لگیا ساڑھی اماں نو لبے ہی درود ہے پر لبے اودوں ہیں جو دو درود آلہ آیا ہی نہیں اچھا میں سمجھانا کی چانا کہ حضور دے چرچے پہلے سرکار فرمایا میرا نور آدم دی پیدائش تو بھی 10,000 سال پہلے تو موجود سی ان دس دو پہلے کون سی اچھا بہرحال ایک گل ویسے سمجھان واسطے کر چھڑی ادھر حضرت حضرت ابو طالب آپ فرمانے نے کہ میرے بچے آمنہ دے لالچ کی فرق سی فرمایا جدو حضور میرے گھر آئے 8 سال دی عمر ہے سویرے میرے بچے بھی اڑ سن تے آمنہ دا لال بھی اڑتا سی میرے بچیاں دے چہرے میل کچیل ہوندی سی لیکن آمنہ دے لال دے چہرے تے میل کچیل نہیں چہرہ بالکل شیشے دی طرح صاف فرمایا میرے بچیاں دے سار دے وال بکھرے ہوندے سن یہ ابو طالب فرما رہے نے جدو آمنہ دا لال اٹھتا سی انج لگدا سی کہ سونا تیار ہوئے سرکار دیاں زلفہ بکریاں نہیں سن کنگی پھیری ہوندی سی بلکہ فرمانے نے تیل لگے ہوندہ سی سرما بھی لگے ہوندہ سی فرمایا سرکار اڑتے سن پتہ ہی نہیں چلتا سی کہ سرکار ستے نے میرے بچے اڑتے سن پتہ لگتا سی سو کے اٹھے نے تسی بھی تے سی سو کے اٹھتے ہیں آئی شفیق سے پتہ لگتا ہے کہ راتی ستے ہیں تے ہون اٹھے ہیں بندہ سو کے اٹھے ہیں آپ فرمانے نے جدو سرکار اڑتے سن چہرہ فرش سرکار دا چہرہ بالکل صاف کوئی میل کچیل نہیں زلفہ بکریاں نہیں سرکار دیا زلفہ تیل سرکار دیا کچھ سرما ہوندہ سی اور بلکہ جدو حضور پیدا ہوئے پھر میں گل کر دیا حلیمہ فرما دیا نہیں میں سرکار نو جمدیاں ویکیا سی نا سرما بھی لگیا سی تیل بھی لگیا سی کنگی بھی ہوئی سی میں سمجھیا کہ آمنہ نے کیتی ہے میں پوچھیا آمنہ یہ تیل سرما کتوں آیا ہے آکیا سرما بھی پاک کے آیا تیل بھی آیا ایک تیل بھی لا کے آیا تے زلفہ بھی سوار کے آیا ہون ایک گل ابو طالب کر رہے ہیں کہ سویرے میرے بچے بھی اٹھتے سن اے ان کون کر رہے ہیں ویکھو اجے سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیتا لیکن ابو طالب نے فوراں دس دیتا ہے کہ میرے بچے بھی اٹھے آمنہ دا لال بھی اٹھیا فرق اتھے ہی پتہ لگ گیا کہ میرے پتر ہور نے آمنہ دا لال سرکار مدینہ اچھا پھر صرف ایک گل نہیں کہ چہرہ فرش یاد رکھ آپ فرمانے نے کہ میرے گھر دے اندر باہر آ گئی آپ دی سوچا اودو تک کھانا اپنے بچے نو نہیں سی دیندیاں جدو تک دسترخوان تے حضور نہیں سی آ جاسی اے دیر بھی ہو جاندی ہے نا بندے نو جدو تک سرکار دسترخوان تے نہیں سی آندے آپ کھانا شروع نہیں سی کر دیاں جدو حضور آ جاندے سن پھر پہلے سب تو پہلے حضور نو کھانا دیندیاں سن ایک گل یاد رکھ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دا بچپن وچی احترام کروایا ہے تعظیم کروائی کہ سب تو پہلے کھانا شروع اودو کرنا ہے جدو آمنہ دا لال آئے کھانا جدو شروع کرنا ہے تے دینا ہی پہلے حضور نو ہے توجہ رکھ حضرت ابو طالب فرمانے نے کہ میرے گھر حضور دے آن تو پہلے جڑا کھانا پکدا سی نا کدی روٹی تھوڑ گئی کدی سالن تھوڑ گیا کوئی جدو حضور آئے نہ روٹی تھوڑی نہ سالن تھوڑیا یار اتھے ویکھو یار بلکہ نا اس طرح برکت پہ کہ بلکہ واقعہ سنا دیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ خندق کھود رہے تو ایک صحابی نے نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ حضور نے پیڑ تے نا 2 پتھر بننے
تے میرے نبی پاک نو ویکھ کے نا انہیں ویکھ کے بھوک میں بھی لگی ہے انہیں بھی پیڑ تے ایک پتھر بنیا سرکار دو بننے سن انہیں ایک بن لیا میرے نبی پاک دی بارگاہ چایا حضور نے انہیں ویکھیا سرکار میں کی بنیا بڑا تو کمزور نظر آ رہے ہیں انہیں عرض کی تھی سونے میں شکایت کرنی سی پر تو سب پوچھ لیا ہے آقا فاقے تے فاقہ ہے اے پیڑ تے نا کپڑا چکیا ہے آقا میں ایک پتھر بن لیا ادا مطلب توجہ رکھنا میرے والے آقا میں پتھر بن لیا ہے تے میرے نبی نے کپڑا چکیا اپنے سینے تو فرمایا تو ایک بن کے آیا میں دو بننے ہون ایدہ مطلب اے نہیں بندہ بھکھا ہوئے تے وٹے بندے اے میرے نبی دا اے جڑا اے پتھر بننا جڑا نا اے امت واسطے تعلیم سی حضور دا ہر کام حکمت نال مالا مال ہے اے نہیں کہ میں نے بھوک لگے میں بٹے بندہ پھردہ رما اے سرکار نے جو پیٹ تے پتھر بنے ہیں اے امت واسطے تعلیم سی کہ پیٹ خالی ہوئے بٹا بن لو بندے دا پیٹ کم از کم کچھ نہ کچھ بہتر ہو جاتا ہے توجہ رکھنا لیکن کدی سالے محمد بندہ کر کے ویکھے پر اسی سرکار دی سنت نو چھڑ دیتا توجہ رکھنا میرے والے آؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں سرکار دی زندگی تے پڑھ کہ میرے نبی پاک نے زندگی گزاری کس طرح سرکار مدینہ نے اگر مشکلات آئی ہیں سرکار نے صبر دا مظاہرہ کیتا کس طرح آئیے ادھر میں گل عرض کر رہا تھا کہ صحابی نے بھوک دی شکایت کی تھی سامنے کھڑے سے حضرت جابر انہیں منظر ویکھیا انہیں جدو منظر ویکھیا تے گھر دوڑے بیوی نو کہنے لگے کوئی کھان پینے دا انتظام ہو سکتا ہے بیوی کہنے لگے کی مطلب انہیں ایک صحابی نے حضور نو خندق صحابہ کھود رہے نے ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی تھی تے سرکار مدینہ دے سامنے انہیں پیڑ تو کپڑا چک لیا انہیں ایک وٹا بنیا سرکار نے دو پتھر بننے سن میں اے منظر ویکھیا میرے کول ویکھن نہ ہویا میں ہن تیرے کول آیا کہ 10 کوئی سرکار دی دعوت کریے تے کوئی جلدی انتظام ہو جائے گا بیوی کہن لگی انتظام تے ہو جائے ساڑھے کو ایک بکری دا بچہ ہے تے ہے بھی چھوٹا جیا تے تیرے میرے بچیاں دا کھڑونا بھی ہے بچے ساڑھے دو نے تو انج کر چھڑ تو سرکار دا دعوت پہلے جا پتری دعوت قبول بھی ساڑھے غریبہ دی کر دینے کے نہیں اگر قبول کر لین پھر بکری دا بچہ ذبح کر کے دسترخوان سجا لوانگے جابر کہنے لگے اے تے کر لوانگے پر بچیاں دا کی بنے گا او تے بکری دے بچے بغیر رہندے ہی نہیں اے نو دا کھڑونا ہے بیوی بھی پھر عاشق رسول سی صحابیہ سی کہنے لگی بچیاں دی فکر نہ کر آمنہ دے لال دی فکر کر سرکار دی دعوت کر بچیاں دی ویکھی جائے گی آج کل دی ماں نہیں توجہ رکھ میرے وال کوئی عہدوں تک کوئی مومن نہیں جب تک مال اولاد جان تو وقت کے آمنہ دے لال محبت نہ کرے حضرت جابر دی بیوی کہنے لگی تو دعوت دے کے آ جابر کہنے لگی کنہیں تو دعوت دیا حضور نو عرض کر سونیا آپے آؤ تے 4-5 جڑے بہت ہی قریبی نے نا جڑے ہر ویلے تواڈے نال نے او لے آؤ جابر گئے حضور دی بارگاہ سلام پیش کیتا یا رسول اللہ شام دا کھانا میرے گھر قبول فرماؤ تسی آؤ پیارے 4 یا 5 اپنے قریبی غلام لے آؤ میرے نبی پاک نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا بلال اعلان کر اے سارے مجاہدین دل کھول کے کم کرو اج سارے دا کھانا جابر دے گھر ذرا اچھی بولو سبحان اللہ اج سارے دا کھانا جابر دے گھر حضرت بلال نے اعلان کرنا سی جابر دیاں دوڑا لگ گئیں ہر پہنچے بیوی نو کہن لگے کم بگڑ گئے معاملہ خراب ہو گئی بیوی کہن لگی جابر کی بنے جابر کہن لگے میں حضور نو عرض کیتی سونیا تسی آؤ پیارے 4-5 سنگی لیندے ہو جابر دی دعوت قبول کر لو آقا میرے گھر کرم فرماؤ حضور نے فرمایا جابر
توجہ رکھنا میرے وقت سرکار نے فرمایا جابر دعوت تیری قبول ہے میرے نبی نے میرے سامنے فوراً فرمایا بلال جلدی کر اعلان کر سارے مجاہدین دل کھول کے کم کرو سارے آدھا کھانا جابر دے گھر حضرت جابر دی بیوی پھر عاشق رسول سی بیوی کہن لگی پھر تو کیوں گھبرانا ہے اسی تے پنجا دا ذمہ لیا ہے تو دعوت انجی دے کے آیا ہے کہ سونے آپے آؤ پیارے پیارے 4-5 سنگی لیندے ہو جابر کہن لگا اللہ دی قسمیں میں انجی دعوت دے کے آیا بیوی کہن لگی پھر گھبراتا کیوں ہے نہیں ہے غم کے وہ لشکر اپنا ساتھ لائیں گے اور وہی کھانا کھلائیں گے جو لشکر ساتھ لائیں گے بیوی کہنے لگی جابر تو کیوں گھبرانا ہے لشکر جانے تے لشکر دا مالک جانے اسی تے پنجا دا انتظام کرنا ہے جابر جا ایک باری پھر حضور نو دعوت یاد کروا کے یاد دہانی حضرت جابر حضور کو لائے سونے میں تو نو دعوت دیکھ کے گیا سا شام دا کھانا آج میرے گھارے کدرے بھلے تے نہیں فرمایا جابر میں نو یاد ہے پر سن لے جدو تک میں نہ ہانڈی چلے تو نہ لائی جدو تک میں نہ روٹیاں دی پکائی شروع نہیں کرنی میں آواں گا تے روٹیاں تندور چ لگنیاں میں آواں گا ہانڈی چلے نہ اتارنا حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ حکم دی تعمیل ہوے گی میرے نبی دے غلام توجہ رکھنا میرے وقت حضرت جابر گھر آئے بکری دا بچہ سے نیچے لٹا کھول مشکاہ شریف شواہد النبوہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی لکھیا واقعہ پورے دا پورا لکھیا یہاں پیش کر رہے ہیں میرے نبی دے غلام جابر نے بکری دا بچہ سے نیچے لٹایا آپ دے 2 بچے جنہاں دا بکری دا بچہ کھڈونا انہاں وے کیا ساڈے بابے نے ساڈا کھڈونا زمین تے لٹا چھڑیا جدو چھری پھیری دوویں برا مکان دی چھت تے چلے گئے چھٹے پرانے نکے نو زمین تے لٹا جویں باپ نے بکری دے بچے نو ذبح کیتا ہے بڑے نے چھری چلا دیتی جدو چھری چل گئی بڑا ڈر گیا میں کی کر بیٹھا جذبات دے اندر آ کے اتنا خوف زدہ ہویا اور کی بنے گا اتنا خوف زدہ ہویا ہوش نہ رہا دوستان گرامی مکان دی چھت تو چھلانگ مار دیتی ادھر میتہ پیاں نے ادھر میرے مصطفیٰ دی آمد دیاں تیاری جابر دی بیوی نے منظر ویکھیا تو میں روئے ایڈا روئے بیوی کہنے لگی جابر چپ کر ٹائم بڑا تھوڑے آمنہ دے لال دے آن دا ویلا ہو گئے جابر ان کی آمد کے پہ آمی ہے ہوا کے جھونکے میرے پیر سید نصیر الدین نصیر احمد اللہ علیہ فرما گئے ان کی آمد کے پہ آمی ہے ہوا کے جھونکے ارے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں پیا پاتے ہیں ارے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں بیوی کہنے لگی زندہ باد سلامت رہے سالے محمد بیوی کہنے لگی بچیاں دی فکر نہ کر اے جو ہونا سی ہو گیا اللہ نو اے منظور سی بچیاں دی میتہ کمرے چھپا اتے کپڑا کرا سونے نو پتہ نہ لگے ساڑھے گھر کی ہویا جدو سونا دعوت کھا کے چلا جائے گا پھر غسل بھی دیاں گے بچیاں نو کفن بھی دیاں گے
جدو جنازہ تیار ہو جائے گا حضور نو عرض کریں گے سونیا جی میں دعوت کھانا آیا سے ہن جنازہ پڑھان واسطے بھی ایتھے کوئی میں بکھاؤ ایسا کوئی میرے نبی نہ پیار کرنے والا ہوئے حضور دے صحابی سن یا صحابیہ سن جنہ دے گھر لاشا پیاں نے کوئی اسی حضور دی میلاد دی خوشی منائیے سانو شرک مشرک لگتانے وجدے نے میرے نبی دیا غلامہ جی دے گھر لاشا پیاں حضور دی خوشی پہلے حضور دی آن دی خوشی پہلے انہوں نے بچے بھول گئے میتہ چھپ گئیاں جدو سرکار جلوہ فروز ہوئے سرکار ویلکم کیتا میرے نبی اندر انٹر ہوئے سرکار نے سب تو پہلے آٹے دی پرات تو کپڑا چکیا میرے نبی نے اپنا لعاب سکیا پھر میرے نبی پاک دے غلاموں سرکار نے ہانڈی تو ٹکن چکیا اپنا لعاب سکیا تھوک مبارکت توجہ رکھنا تیری میری تھوک زمین تے ڈگے ہاسپٹل جا لکھیا یہاں پہ تھوکنا منع ہے کیوں جراثیم نے بیماری پیدا ہوئے گی اے میرے نبی دا لعاب حضرت انس بن مالک دے کنویں وچ جائے خو دے اندر جائے تے کنواں مٹھا ہو جائے حضرت علی دی اکھ وچ جائے اکھ دا درد مٹا دے قطادہ دی اکھ دا ڈیلا باہر آ جائے حضور دی بارگاہ اکھ لے کے آن ڈیلا لے کے آن سونے اکھ چاہی دیئے تے حضور فرمان اکھ لینیاں یا جنت لینیاں منگن دا چج بھی صحابہ کولوسی میرے نبی نو عرض کر دینے سونے جنت تیوں تو مل گئی سی جدو تیرا کلمہ پڑھیا سی سونے انج کر اکھ دے اپنی مرضی نال جنت دے میری مرضی حضور نے لب لایا جڑی بھی گل کریں گا بلال صاحب ذمہ دار الحمدللہ کوئی رٹی رٹائی گفتگو نہیں میرے نبی دیو غلاموں سرکار نے ڈیلا چکیا اکھ والے مقام تے رکھیا ڈاکٹر کول جاؤ آپریشن تھیٹر دے اندر باقاعدہ پورا سامان ہوئے گا لوہے دے اوزار ہون گے میرے نبی دوستانے گرامی اکھ دا ڈیلا چکے انج لا کے انج لب لایا حضرت دوستانے گرامی قطادہ فرماندے نے اللہ دے پیارے محبوب نے مینوں دوستانے گرامی جدوں لب لایا میرا ڈیلا اکھ والے مقام تے رکھیا ہے فرمایا میری نظر تیز ہو گئی میں کیڑی گل سنا میرے نبی دے غلاموں حضرت جابر فرمانے نے حضور نے لعاب سٹیا فرمایا اے جابر انج کر ہلکے بناندا جا لنگر کھواندا جا پر جڑیاں ہڈیاں نے ایک کونے تے رکھدا جا اے میرے نبی دا علم غیب جے توجہ رکھنا ہڈیاں ایک پاسے رکھدا جا جابر دوستانے گرامی حضور دے حکم تے عمل کر دے گئے صحابہ لنگر کھاندے گئے ہڈیاں کونے تے رکھ دے گئے میرے نبی نے فرمایا جابر اعلان کر کوئی رہتے نہیں گیا جابر نے اعلان کیتا کوئی نہ آیا پھر اعلان کیتا کوئی نہ آیا میرے نبی فرمایا جابر کی بنے آقا کوئی بھی نہیں آیا سارے کھا گئے حضور نے فرمایا جابر انتظام کنیاں دا کیتا سونے تواڈے سمیت ٹوٹل 5 یا 4 بندے میں تم کہہ کے آیا سا پر سونے انتظام 5 دا سی حضور فرمایا کھادا کنیاں نے سونے 1500 مجاہد بکری دا بچہ کتنا ہوندہ ہے اگر 1500 بندے نے کھوانا پوے توجہ رکھنا پتہ نہیں کنے بکرے لگن گئے ایک بکری دا بچہ میرے نبی پاک نے فرمایا جابر میرے نیڑے لگ حضور نے ہانڈی تو ٹھگن چایا سالن بھی پورا سرکار نے آٹے دی پرات کو کپڑا چایا آٹا بھی پورا میرے نبی نے جابر ویکھ کے حیران ہو گئے یا رسول اللہ 1500 بندہ کھا گیا پر گھٹ کوئی نہیں ہویا ایتے انجے ہی پیا سونے جویں استعمال ہی کسی نے کیتا آٹا بھی پورا ہے سالن بھی پورا ہے میرے نبی فرمایا جابر ہر شے پوری کر لے اج محمد دی گل سن لے ہر تیرا سی انتظام میرا سی میں اسی واسطے پڑھ دیں میں تیر وسیم صاحب تسی بھی مل کے پڑھو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون ماشاءاللہ انج نہ کرو مل کے کہہ دیو کون
چاہیے اور دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے میرے نبی دے غلامت توجہ حضرت جابر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ 1500 کھا گیا تسی کھادا ہی نہیں اچھی بولو حضور فرمایا جابر میں کھاواں گا تیرے پتر کتھے نے ذرا اچھی بولو یا تیرے بچے کدھر نے فیضان صاحب تیری جوڑی کدھر ہے دیکھ لو حضور نو بچیاں دا بھی پتہ ہے اتھے مولوی اپنے گلے بچارے زور لالا کے فرق کر بیٹھے کہ نبی کو کل اتھے گل سن میرے نبی فرمایا تیرے بچے سونے بچے کھیڈن گئے نے دور چلے گئے آقا بچے نو چھڑو تسی کھاؤ فرمایا میں بھی اودو تک نہیں کھانا جدو تک بچے نہیں آن گے جدو حضور نے ایڈی گل فرمائی جابر دی بیوی نے رونا شروع کر دیتا میرے نبی فرمایا روندے کیوں ہو سونے بکری دا بچہ بچیاں دا کھڑونا سی یا رسول اللہ تھوڑی دعوت پکانی بھی ضروری سی جابر نے عرض کی تھی سونے میں بیکیا ایک صحابی نے بھوک دی شکایت کی تھی انہیں پیٹ دو کپڑا چکیا کہ میں ایک پتھر بنے ہیں سونے میں توانو بیکیا تسی بھی کپڑا چکے فرمایا تو ایک وٹا بنے ہیں میں دو بننے نے آقا میں گھر بیوی نو آکے آکیا کوئی دعوت دا انتظام ہو سکتا ہے میری بیوی نے آکے ہے ایک بکری دا بچہ ہے کوئی انتظام 4-5 بندیاں نہ کر سکتے ہیں بیوی نے آکیا جا حضور نو دعوت دے 4-5 ساتھیاں سرکار کرم کر دیں غریبہ دی کلی چ باہر آ جائے بکری دا بچہ بچیاں دا کھڑونا سی میں جدو بکری دا بچہ ذبح کیتا ہے دونوں میرے پتر مکان دی چھت تے چڑھے بڑے نے چھوٹے نو ذبح کر کے خود مکان دی چھت تو چھلانگ مار دیتی ادھر بچے مر گئے اسی لاشاں لکاب دیا تسی آؤ گئے پھر سونے غسل کفن جنازہ تھوڑے جان تو بعد سارا کچھ کرانگے آقا بچے مر چکے نے میرے نبی فرمایا جابر بچیاں نو کہے کملی والا بلا رہے ہیں جابر نے عرض کی تھی سونے عرض کر رہے ہیں ماں بچے مر چکے نے سانس دی ڈوری کٹ چکی ہے میرے نبی فرمایا جابر بچیاں دے کان وچ انہا جا کے کہہ دے آمنہ دا لال بلا رہے ہیں انہا تو کمیں گا زندہ میرا خدا کر چھٹے جابر انہا تو کہہ آج ذاکر نلیک نو سوال ہویا کہ تواڈے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیتا ہے تے جنہوں تسی اسلامی سکالر بنایا ہے وہ کہندہ کوئی نہیں کیتا میں کہنا چاہتا اگر کوئی عیسائی اس محفلی چوندہ انہوں کھلو کے کہندہ کہ تواڈے قرآن چ لکھے ہے کہ ساڑھے عیسیٰ مردے زندہ کر دے سن تے ذاکر نلیک انہی کی جواب دیں آؤ توجہ رکھ میرے نبی دیا غلامہ جابر توڑے کمرے دے اندر گئے او بچے جڑے کافی دیر تو مر چکے نے سانس کی ڈوری کٹ چکی ہے یاد رکھ چھری گردن تے چل چکی ہے بڑا تے مکان دی چھت تو چھلانگ مار گیا میرے نبی دے غلاموں جابر نے بچیاں دے چہرے تو کپڑا چکی ہے جا کے آکیا او میرے بچیوں میرا نبی بلا رہے ہیں بس انی گل کی تھی بچیاں نے دوڑ لا دیتی حضور دے سینے لگے میرے نبی فرمایا بچیوں کھانا کھاؤ سونے تسی ساڑھے بغیر نہیں کھادا اسی بکری دے بچے بغیر نہیں کھانا اے ساڑھا کھڑونا سی میرے نبی پاک نے فرمایا جابر ہڈیاں کتھے رکھیاں جڑے گلے پھاڑ کے کہنے نے نبی کو کل کا نہیں پتا کل کیا ہوگا نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیتا ذاکر نلیک کر کے کہنے نے توجہ رکھ میرے ول ادھر بچے بھی زندہ ہو گئے ہن سن بکری دے بچے دیاں ہڈیاں آئیاں میرے نبی پاک نے ہڈیاں منگوائیاں رکھوائیاں کیوں سن حضور نے پتا سی اینڈ تے مینوں بکری دا بچہ زندہ کرنا پہ جانا میرے نبی دے سامنے ہڈیاں آئیاں حضور نے ہاتھ رکھ
رکھی ہے اللہ نے بکری دا بچہ زندہ فرما 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 میرے نبی دا ہاتھ لگیا بکری دا بچہ زندہ اتھے ویکھ لو جیڑا گوشت صحابہ کھا گئے 1500 کھا گئے تے یار بغیر گوشت دے سرکار ہڈیاں تے انج رکھن بلکہ ہڈیاں تے ہڈیاں نے نا توجہ رکھی میرے ول کیونکہ گل اس پاس چھڑ پئی میں گل ایک اور طریقے میں پوری کر رہا ہوں ایک یہودن عورت سی انہیں نا غزوہ خیبر دے موقع تے غالباً انہیں چیک کیتا کہ اگر اللہ دا نبی ہویا نا انہیں ایک بکری دی ران لے کے نا ادھتے زہر لائی پہلے انہوں بھنیا بھن کے اتے لائی زہر انہیں اس تو لائی کہ اگر نبی ہویا نا تے زہر اثر نہیں کرے اگر نبی نہ ہویا تے زہر اپنا کام دکھا جائے گا فوری انتقال ہو جائے گا جدوں سرکار تے ہاتھ وچ انج ران آئی نا ہاتھ لایا صرف ایک ران سی سارا حصہ نہیں انج حضور نے ہاتھ لایا تے بکری دی ران بول پئی الحمدللہ میں ذمہ دار ہے جو کتابہ چو کٹ کے دیاں گا بکری دی ران بول پئی پتہ بول کے کی کہن لگی سونیا من نہ کھائیں میرے وچ زہر ہے سونیا من نہ کھائیں میرے وچ زہر ہے انہیں من گل دسو پڑھے لکھے دوست بیٹھے شفیق سے میں گل کی بڑے آنسو چل پے کہ او جڑی ران سی اس تے 3 موتاں واقع ہو چکی ہیں او کیڑیاں سن ایک انہوں زیبہ کیتا گیا توجہ رکھنا لی حمزہ صاحب میرے والد دوجی کیڑی انہوں آگ اتے رکھیا گیا مطلب بھنیا گیا تیجی او دوتے زہر ملی کنیاں موتاں یا رچی بولو میں تو گل سمجھان لگا اے جڑا مولوی کھبے اور ٹپ کہندا ہے کہ نبی نعوذ باللہ فوت ہو چکے نے خدا عقیدہ اے تک میں بیان کراں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے کہندا ہے کہ روزہ رسول تھلے شاہی بس اتنا کافی میرے کو گل نہیں کہ میں یار اتنی جرت کر سکا کسی دی گل میں چھوڑا سکا وہاں گنبد خضرہ تھلے شاہی کوئی یہ مکے جاندہ مدینے جاندہ ہی نہیں کہندا تو شاہی کوئی نہیں پھر بھی لوگ کہنے نے مبلغ اسلام پھر بھی لوگ کہنے نے شیخ القرآن توجہ رکھ میرے وال ایسے لوگوں نے پہچانو تو سیادہ پیچھے امام دے سارے انہوں امام بن لندے جدو عقیدہ توڑے نال ملدہ ہی نہیں تے امام کی میں بن گیا آؤ اپنی نماز بچاؤ نماز اس پیچھے پڑھ جدہ عقیدہ ایک نمبر ہو گئے تو انہوں سمجھ نہیں آئی جب سب توجہ چاہاں گا کہہ دینا سبحان اللہ اچھا بکری دی ران تے اس کنیا موتا ایک زبا کرنے والی ایک بھننا لی ایک کتے زہر ملیا کنیا موتا تے پورا گوشت نہیں صرف بکری دی ران سی ایک حصہ سی سرکار اینج ہاتھ لایا او دے وچ جان آگئے جان انجائی کہ او بولی او دا مووی نال نہیں صرف اے ران او یار جس ران تے ترے موتا واقع ہو جان بکری دا پورا جسم بھی نہ ہوئے صرف ایک حصہ ہوئے تے یار ترے موتا واقع ہو جان تے میرا نبی انہوں ہاتھ لائے اللہ انہوں زندہ کر زندہ ہے تے جدے ہاتھ وچ ایڈی پاور ہے اس نبی دے جسم وچ کنی پاور ہوئے وہ جدے ہاتھ نہ ران بول رہی ہے وہ نبی ہم مر گئے کمال ہے یار میں نے لوگا تو حیران کہ نبی مر گئے تے اذان اس کی کہہ رہے ہو اشہدو لا الہ الا اللہ اگے کی کہندے ہو اشہدو ذرا پڑھو نا یار تھوڑا اشہدو ان محمد کہندے ہو کہ نہیں اچھا کلمہ کیوں پڑھ دے ہو لا الہ الا اللہ اگے کیے محمد رسول اللہ اللہ تو سوا کوئی عبادت لائق اگے کیے محمد اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں او
او مولویوں تو پتہ نہیں تھے کیے تے ہیں کہ جنہوں ہیں دی سمجھ نہیں آئی انہوں سمجھ پھر آئے گی کہ نہیں میرے کو لوگ تھے لگا ہی نہیں کہ میں مولوی نہیں سمجھا سکا آئیے میرے نبی دیوں غلاموں سمجھ آئے پھر اشرف علی تھانوی دی گل سے نہیں پالیں اور لکھتے نے جدو حضور تے درود پڑھیا جاندہ ہے حضور دی روح جسم وچ واپس آ جاندی ہے میں کہ مولوی دسو درود حضور تے رکدا کس ویلے وے تو تے میں پڑھ کے رک گئے لا تاخذو سنۃ ولا نوم اللہ نو کبھی نیندر آئی نہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ فرماندا میں تے ہر ویلے یار تے درود و سلام پھر من جا درود رکدا ہی نہیں تے روح حضور دے جسم وچ اور اس تو تے میں کیویں سمجھا سکدا اچھا میں گل تو کسی سی دوست لیٹ آئے جناب ابو طالب آپ فرمانے نے جدو حضور میرے گھر آئے جدو حضور میرے آپ فرمانے نے ساڑھے گھر چ بہار آ گئی اللہ دی رحمتہ تے برکتہ آ گئیاں یار تھوڑی کی گل سن لیں میرے نبی فرمایا جس گھر محمد نام دا پتر ہوئے گا توجہ نال سننا جی اکرم صاحب جس گھر محمد نام دا پتر ہوئے گا اس گھر کدی رزق وچ کمی بولو یار تے پھر اینج دسو جس گھر محمد بیٹھا ہوئے میرا نبی تواڈے میرے پتر دا نام محمد ہوئے محمد تو اگے میں کہتے ہیں محمد کیسر ہوئے توجہ رکھ محمد قاضی اقبال ہوئے محمد یوسف ہوئے محمد بلال ہوئے محمد انور محمد شفیق ہوئے تواڈے نال محمد تے اگے نہ اور ہوئے تے رزق مکے نا تے جس گھر محمد جمع ہوئے تے جدے گھر محمد گیا اچھا اے ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ حضور میرے گھر آئے آپ دی زوجہ عودت تک اپنے بچے میں کھانا نہیں سی دنیا جدو تک دسترخوان تے حضور نہیں سی آ جاندے 8 سال دی عمر حضور ابو طالب دی کفالت دے اندر آئے اور جناب ابو طالب آپ فرماندے نے جدو کھانا دسترخوان تے لگدا سی حضور دے آن تو پہلے جدو سرکار میری کفالت وچ نہیں آئے میرے گھر سالن مک جاندا سی روٹیاں مک جاندیاں سن کوئی جدو اللہ دا یار میرے گھر آیا نہ روٹی مکدی سی نہ سالن مکدا سی نہ روٹی مکدی سی نہ سالن مکدا سی کون کہہ رہے جناب ابو طالب فرما رہے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آپ فرمانے نے میرے بچے بھی اٹھدے سن چہرے تے میل پچیل ہوندی سی اور جدو اللہ دا یار سویرے اٹھدا سی فرمایا انج لگدا سی جویں حضور حوض کوثر دے پانی نال غسل کر کے اور والا وچ کنگھی پھری ہوندی سی ابو طالب فرماندے نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا بھی آپ نوں ویکھدا سی نا او خوشحال ہو جاندا بلکہ آپ فرماندے نے کہ ایک دن مکے چ قید پہ گیا لوگ کی سارے ابو طالب بلائے کہ بارش نہیں آ رہی بڑے پریشان آپ نے میرے سرکار سے حضور نو بیت اللہ شریف کو لے کے آئے تھے میرے نبی دی پشت مبارکہ کعبے نال جوڑی تے میرے نبی پاک نے فرمایا سونے حج سرکار حج چکے دعا کرو کہ اللہ بارش نازل فرمائے بس سرکار دی پشت کعبے نال لگی تے انج کر کے سرکار نے ہاتھ چکے ابو طالب فرمانے کہ آسمان تے بادل دا ایک ٹکڑا بھی نہیں سی جدو میرے مصطفیٰ دے ہاتھ اٹھے فرمایا بدلاں دا آنا شروع ہو گیا اور آسمان تو اتنی بارش آئی وادیاں بھی بھر گئی ذرا اونچی بولو سبحان اللہ آپ فرمانے نے ساریاں وادیاں بھر گئیاں اتنی بارش آئی بس سرکار سے صرف ہاتھ اٹھے سن دوستانے گرامی پھر آؤ کیڑی حضور دی گل سناواں جناب ابو طالب فرمانے نے کہ میں ملک شام تجارت واسطے جا رہا سی تے میرے نبی دی عمر سی 10 کتنے سال اے میرے نبی دیاں غلاماں سمجھ اے میرے نبی دی عمر 10 سال جناب ابو طالب فرماندے نے جدو سرکار 10 سال دے ہوئے میرا قافلہ جا رہا سی تجارت واسطے ملک شام میرے نبی پاک میری سواری دی مہار پھڑ کے میرے نبی نے فرمایا
ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ اور جدا بچپن ایسا ہے پھر ویکھی جدی خدا دی قسم بچپن دیاں گھڑیاں ایڈیاں سونیاں نے او دی جوانی کنی سونی ہوے گی او دا بڑھاپا کنا سونا ہوے گا میرے نبی فرمایا چاچا اج مینوں لے تے چل میرے نبی دے غلاموں میرے نبی پاک اپنے چاچے دے نال چلے جدوں چاچے دے نال چلے اے وی گل دسدے ہاں چاچا انکار کر ہی نہیں سکدا میرے نبی کیوں نہ جاندے کیونکہ تورات تے انجیل وچ لکھیا سی اللہ دا نبی جدوں 10 سال دا ہوے گا اللہ دا حبیب تجارتی قافلے نال جائے گا جڑا قافلہ ملک شام جائے گا قافلہ بصرہ رکے گا پہلیاں کتاباں وچ لکھیا جا چکا سی میرے نبی نے جانا ہی کیونکہ پہلے لکھیا جا چکا سی میرے نبی دی عمر 10 سال ہوئی کل سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں جدو قافلہ بصرہ جدو بصرہ دے مقام تے پہنچیا ایک بحیرہ رائے او دا نام سی جرجیس ان بحیرہ کندے سن میں این سمجھا دیاں جویں ہن داتا صاحب دا نام مشہور ہے غوث پاک دا نام مشہور ہے اسی طرح اس دور دے اندر اس دا نام مشہور سی میرے نبی دے غلاموں او دے بڑے چرچے سن آخرکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں او اپنے دریچے وچ کھڑا سی جدوں قافلہ بصرہ پہنچیا نے کی ویکھیا ہے میرے نبی دے سر دے اوتے بدل دا ٹکڑا ہے اور کسے دے سر دے اتے نہیں وہ میرے نبی دے اپنی نگاہاں جما کے بیٹھے ہیں جدو میرے نبی پیچھے جنہ بھی قافلہ سی انہاں جامع مل نہیں کوئی درخت تھلے بہ گیا کوئی کتے بہ گیا جدو میرے نبی سب تو آخر تے آئے پین دی جگہ نہیں میرے نبی نے ایک جگہ ویکھی جتے دھپ سے اور اس تھاں تے بین لگے توجہ رکھ میرے ول وہ اپنے دریچے وچوں بحیرہ رائے دیکھ رہا سی کہ درخت نے چھک کے میرے نبی تے سایہ ذرا اونچی شاید تسی فیس بک تے ویکھے ہونے ایک درخت بڑا خوبصورت درخت فیس بک تے چندا ہے او درخت جن حضور تے سایہ کیتا ہے اگر نہیں ویکھیا تے نیٹ تے ریسرچ کر لینا تو اج بھی تک جس پوزیشن دے اندر موجود ہے ہرا بھرا ہے کیوں نہ ہرا بھرا ہوے جتے حضور تشریف لے جان تے ہریالی خوشحالی ہے میرے نبی پاک تشریف فرمانے درخت نے اپنا جھکاؤ میرے نبی ول کر دیتا او جڑا راہب سی دریچے وچ ویکھ رہا سی میرے نبی دے غلاموں انہیں ویکھیا او دے ذہن وچ فوراً آ گیا جڑا او بیٹھا یقیناً اللہ دا نبی ہے ذرا اونچی بول ایتھے مولوی ٹھپ آ کے پھردا ہے کہ نبی نو 40 سال پتہ ہی نہیں میں نبی ہاں اس بحیرے نو کنے دسیا 10 سال دی عمر ہے کہن لگا یقیناً اللہ دے نبی نے میرے نبی دے غلاموں انہیں سوچیا کہ میں مزید نشانیاں چیک کرنیاں نے جڑیاں میں اپنی کتاباں وچ پڑھیاں نے میں کول بلا کے پوچھنیاں ضروری نے ہن طریقہ کی کرا خیال آیا کیوں نہ میں پورے قافلے دی دعوت جدوں میں سارے دی دعوت کراں گا پھر مینوں یقیناً وہ جڑیاں نشانیاں میرے سامنے آن واسطے نشانیاں دوستاں نے گرامی ٹینشن نہیں ہوے گی مسئلہ نہیں ہوے گا انہیں جا کے باہر جا کے قافلے والے نو آکھیا اج انج کرو اج شام دا کھانا میرے کول کھاؤ انہاں کیا تو بڑا بڑا رائے تو تے کدی کسے نے لفٹ ہی نہیں کرائی تو تے ہر وقت اپنی موج چونا ہے اج سانو کیوں پوچھے انہیں آکھیا میرا دل کردا ہے میں تانوں کھانا کھوانا
پر انہوں نے پتہ نہیں صدقہ کدہ ہے. ذرا اچھی بولو یار اج صدقہ کدہ کھان گے اے میرے آمنہ دے لال دا صدقہ کھان گے. ادھر دوستانے گرامی دعوت مل گئی. میرے نبی نو سامان کول بٹھا دیتا گیا. سارے اندر بحیرہ ریب دے کول دوستانے گرامی دسترخوان لگ گیا, کھانا لگ گیا. بحیرہ ریب ٹکی لگا کے ویکھدا ہے جدے واسطے روٹی پکائی ہے او نظر نہیں آ رہا. انہیں فوراں پوچھیا کوئی رہتے نہیں گیا. انہیں ڈٹ نہیں پوچھیا. انہیں آکیا کوئی بندہ رہتے نہیں گیا قافلے چوں. جناب ابو طالب بولے ہاں میرا بھتیجا سامان کول بیٹھا ہے, سامان دی رکھوالی کر رہا ہے. بحیرہ رائے بڑا سیانا سی. انہیں آکیا ہمیں قافلے وچ بچہ یا بڑا ہے اج کوئی بھی لنگر کھائے بغیر نہ جائے. جاؤ انہاں نو بھی لے کے آؤ. میرے نبی نو بلایا گیا. سرکار دسترخوان تے آئے. میرے نبی دے غلاموں او جڑا بحیرہ رائب سی انہیں سارے نے کہا تسی کھانا کھا لیا تے چلے جاؤ. میرے نبی نے روک لیا. میرے نبی دے چچا جناب ابو طالب نو بھی روک لیا. میرے نبی دے غلاموں سب تو پہلے میرے نبی دے چچا جناب ابو طالب نو پوچھدا ہے تسی اس بچے دے کی لگ دے ہو. میرے نبی دے چچا ابو طالب کہن لگے میں ادا باپ پایا نانا تسی ادے والد نہیں ہو سکتے. آکھیا تانوں کیویں پتہ ہے؟ آکھیا میں پہلیاں کتاباں وچ پڑھیا اللہ دا آخری نبی 10 سال دی عمر وچ بصرہ تجارتی قافلے نال آئے گا. اس تے بدل دا ٹکڑا سایہ کرے گا. انہوں پھر سائے واسطے بین وچ جگہ نہیں ملے گی. اور جدوں بین واسطے ایک جگہ تے جائے گا درختی شاخ جھک کے اس محمد تے سایہ کرے گی. میں اپنی پہلیاں کتاباں پڑھے توجہ رکھنا. اور انہاں دے والد بھی فوت ہو جان گے, والدہ دا بھی انتقال ہو چکا ہوئے گا. جدوں بصرہ آئے گا میرے نبی دے چچا کہن لگے ہاں میں انہاں دا چچا واں. آکھیا میں انہاں نوں چند سوال کرنا چاہنا اجازت دے. جناب ابو طالب کہن لگے ہن میرے نبی نے تے ویکھ لیا بدل دا ٹکڑا بھی درختیاں شاخاں نوں جھکدیاں ویکھ لیا. ہن کچھ گلاں پوچھنیاں سن جڑیاں پکیاں پیڑیاں گلاں سن کہ واقعی اوے جڑا میں اپنی کتاباں وچ پڑھے. میرے نبی نو کہن لگا دسو تہاڈی نیند دی کیفیت کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرا دل توجہ رکھنا میرے وال. میرے نبی فرمایا میرا دل جاگدا ہے میریاں اکھاں سوندیاں. ذرا اچھی بولو مہدی خان صاحب میرے نبی نو او دوستان گرامی بحیرہ رائب پوچھتا ہے نیند دی علامت کی ہے, نیند دی کیفیت کی ہے؟ میرے نبی فرمایا میرا دل جاگدا ہے میری اکھاں سوندیاں نے. او میرے نبی نو سوال کردا رہیا. انہیں آکھیا ایک نشانی رہ گئی ہے اپنے پیٹ تو کپڑا چک. میرے نبی نے کپڑا چکیا ہے. میرے نبی دی پشت پیچھے آیا ہے. انہیں میرے نبی دی مہر نبوت ویکھی. میرے نبی دی مہر نبوت نو چومنا شروع کر چوم کے کہن لگا میرے نبی دے چچا نو اے اللہ دا آخری نبی ہے جتنی جلدی ہوئے انہاں نو واپس مکے لے جا. اس محمد نو یہودیاں تو بچا کے رکھی. جیڑا میرے اج گھر آیا ہے جدی وجہ تو اج میں سارے دا کھانا کیتا ہے اے تے اللہ دا آخری نبی. پھر میں اسی واسطے پڑھنا تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ وہ سجایا گیا. نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا خاتم الانبیاء بات ہے یار مل کے کہہ دے خاتم الانبیاء. جدو بحیرہ رب کہہ رہا ہے جے حضور نے اعلان نبوت نہیں کیتا عمر 10 حضور دے مہر نبوت چوم رہے ہیں. اسی اگو تے چوم کے اکھاں نال لائیں تے مولوی سانو مشرک تے شرک تے فتوی لائے بغیر رہ نہیں سکدے. او جیڑا بحیرہ رہے میرے نبی دی کنڈ چوم رہا ہے
او کی دس رہے ہیں اے تے محمد میرے نبی دے غلامہ اسی واسطے جتنے نبی رسول آئے سارے اے نعرے مار کے گئے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے مل کے کہہ دے سرور انبیاء رحمت کل جائے تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری رحمت کل جائے تیری ذات ہے اے حبیب خدا اور روح کونوں مقام پر نکھارا گیا روح انسانیت کو قرارا گیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے آمد مصطفیٰ میرے نبی پاک کو 10 سال دی عمر تے او بحیرہ رائے جڑا عیسائیت دا بڑا مولوی سی انہیں بھی حضور بھی پہچان کیا جس تے بدل نے سایہ کیتا ہے جس تے درخت تے چھک کے اپنی ٹہنیاں میں جھکایا ہے اے تے محمد تے آج جناب کوئی کلمہ پڑھ کے آکھے اے نبی پاک دا سایہ سی اللہ نے میرے مصطفیٰ دا سایہ بنایا ہی پتہ کیوں نہیں پڑھا میرا سایہ ہے سایہ نظر آندہ تھپتے لیکن حضور دا سایہ کیوں نہیں سی جناب کیونکہ رب نو پسند نہیں آیا میرے یار دے سایہ ہوتے کسے دا پیر تسی سمجھے ہی نہیں بیٹا بڑا جملہ حاجی اکرم صاحب بولے ہیں رانا شواق صاحب کہ رب نو پسند نہیں آیا تیرے میرے سایہ ہوتے سایہ پے گا تے نال کسی دی جتی آئے گی رب نے یار دا سایہ بنایا ہی نہیں رب نو پسند ہی نہیں آیا کہ جس زمین تے میرے یار دا سایہ ہوئے اتھے کسے دا پیر آ جائے یار اے جے میرے مصطفیٰ دی شان زندگی رہی اگلا جمعہ انشاءاللہ سرکار دا اعلان نبوت واقعہ شک الشمر بیان کرانگا انشاءاللہ میرے نبی دے غلامہ توڑا ایمان تازہ آج بھی ہویا تے ایمان تازہ اگلے جمعے بھی ہویا ہما علینا الا البلاغ